لازوال عشق کی داستان سسی پنو کی داستان شوہر کو ڈھونڈتے ہوئے مر گئی، آج بھی زندہ ہے کہانی۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو سناؤں گا بلوچستان کی سب سے مشہور محبت کی کہانی سسی اور پنو۔ یہ کہانی صدیوں پرانی ہے اور آج بھی لوگ اسے سن کر روتے ہیں۔ سسی ایک دھوبی کی بیٹی تھی اور پنو بلوچستان کے امیر خاندان کا لڑکا۔ دونوں نے محبت کی اور شادی کر لی، لیکن پنو کے بھائیوں نے حسد میں دھوکہ دیا اور دونوں کو جدا کر دیا۔ سسی اپنے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے صحرا میں پیدل چلتی رہی اور آخر میں شہید ہو گئی۔ پنو بھی سسی کی قبر پر مر گیا اور دونوں ہمیشہ کے لیے ساتھ ہو گئے۔ آج میں آپ کو وہ مکمل کہانی سناؤں گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ دوست، یہ سب کچھ کیا آپ نے کبھی ایسی محبت کے بارے میں سنا ہے جس میں ایک لڑکی اپنے محبوب کو تلاش کرتے ہوئے صحرا میں پیدل چل کر شہید ہو گئی؟ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں بلوچستان کی دھرتی پر، جہاں ایک لڑکی سسی نے محبت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ ہے سسی اور پنو کی وہ لازوال داستان جو آج بھی لوگوں کو رلا دیتی ہے اور سبق دیتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ حقیقی اور تاریخی کہانی جس کا نام ہے سسی پنو، محبت کی ابدی داستان۔ یہ کہانی پنجابی لوک کہانی اور تاریخی روایات پر مبنی ہے جو صدیوں سے مشہور ہے۔ سسی اور پنو کی محبت کی داستان پنجاب کی ثقافت کا حصہ ہے۔ اس کہانی کا مقصد سچی محبت کی قربانی اور وفاداری کو بیان کرنا ہے۔ یہ کہانی سندھی اور پنجابی ادب میں مشہور ہے اور شاعروں نے اس پر بہت لکھا ہے۔ براہ کرم اس کہانی کو محبت کے سبق کے طور پر لیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سسی کی پیدائش اور بچپن۔ بہت پرانے زمانے میں جب پنجاب کی دھرتی سونے کی تھی اور دریائے سندھ کا پانی چاندی کی طرح چمکتا تھا، تب بھمبھور شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام راجہ عادل تھا۔ راجہ عادل بہت امیر اور طاقتور تھا اور اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی کیونکہ وہ انصاف پسند اور نیک دل بادشاہ تھا۔ اس کی بیوی ملکہ حسینہ بھی بہت خوبصورت اور نیک سیرت عورت تھی جو غریبوں کی مدد کرتی اور بیماروں کی خدمت کرتی تھی۔ راجہ عادل اور ملکہ حسینہ کی ایک ہی خواہش تھی کہ انہیں اولاد ہو، لیکن کئی سالوں تک انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور دونوں بہت دکھی رہتے تھے۔ ایک دن ملکہ حسینہ دریا کنارے بیٹھی ہوئی اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو ہمارا نام روشن کرے اور ہماری بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اسی رات ملکہ حسینہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن تمہیں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہوگی جو بہت خوبصورت ہوگی اور اس کی شہرت دور دور تک پھیلے گی۔ ملکہ حسینہ صبح اٹھی تو اس نے یہ خواب راجہ عادل کو سنایا اور راجہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اور ہم بیٹی کو بھی بیٹی کی طرح پیار کریں گے۔ 9 مہینے بعد ملکہ حسینہ کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جو بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے چہرے پر چاند کی طرح نور تھا۔ راجہ عادل بہت خوش ہوا اور اس نے شہر میں خوشی کا جشن منایا اور غریبوں میں سونے کے سکے بانٹے۔ لیکن جب دربار میں نجومیوں کو بلایا گیا اور انہوں نے بچی کی قسمت دیکھی تو سب کے چہرے اتر گئے۔ سب سے بوڑھے نجومی نے کہا کہ محترم بادشاہ سلامت، یہ بچی بہت خوبصورت ہے اور بہت قابل ہوگی، لیکن اس کی قسمت میں بہت دکھ لکھا ہے۔ نجومی نے مزید کہا کہ یہ لڑکی محبت کرے گی اور اپنے محبوب کی خاطر گھر بار چھوڑ دے گی اور آخر میں اس کی موت صحرا میں ہوگی۔ یہ سن کر راجہ عادل اور ملکہ حسینہ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے نجومیوں سے پوچھا کہ کیا اس قسمت کو بدلا جا سکتا ہے؟ نجومیوں نے کہا کہ قسمت نہیں بدلی جا سکتی، لیکن آپ احتیاط کر سکتے ہیں
اور اس لڑکی کو محبت سے دور رکھ سکتے ہیں۔ راجہ عادل نے سوچا کہ اگر یہ لڑکی یہاں رہے گی تو ضرور کسی سے محبت کرے گی، اس لیے اس نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ راجہ عادل نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس بچی کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دو تاکہ یہ دور چلی جائے اور ہمارے خاندان پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ ملکہ حسینہ بہت روئی اور منت سماجت کی، لیکن راجہ عادل نہیں مانا اور اس نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگلے دن صبح سویرے وزیر نے بچی کو ایک خوبصورت ٹوکری میں رکھا اور اس کے ساتھ کچھ سونے کے زیورات اور ایک خط رکھا جس میں لکھا تھا کہ یہ بچی راجہ عادل کی بیٹی ہے اور جو اسے پالے گا اللہ اسے جزا دے گا۔ ٹوکری کو دریائے سندھ میں بہا دیا گیا اور وہ پانی کی لہروں کے ساتھ بہتی چلی گئی۔ ٹوکری کئی گھنٹے پانی میں بہتی رہی اور آخر میں دریا کے کنارے ایک دھوبی کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس دھوبی کا نام للو تھا اور وہ ایک غریب لیکن نیک دل آدمی تھا۔ للو صبح سویرے دریا کنارے کپڑے دھونے آیا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک ٹوکری پانی میں تیر رہی ہے۔ اس نے ٹوکری کو باہر نکالا اور جب اس نے ٹوکری کھولی تو اندر ایک خوبصورت بچی تھی جو مسکرا رہی تھی۔ للو نے خط پڑھا اور سمجھ گیا کہ یہ کسی راجہ کی بیٹی ہے، لیکن اس نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور میں اس بچی کو اپنی بیٹی کی طرح پالوں گا۔ للو اپنی بیوی کے پاس گیا اور سارا قصہ سنایا۔ اس کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی کیونکہ انہیں کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ انہوں نے بچی کا نام سسی رکھا جس کا مطلب ہوتا ہے چاند کی طرح خوبصورت۔ سسی کی پرورش اور خوبصورتی۔ سسی للو دھوبی کے گھر میں پلی بڑھی اور وہ دن بدن خوبصورت ہوتی گئی۔ جب وہ 5 سال کی ہوئی تو اس کی خوبصورتی کا چرچا پورے شہر میں پھیل گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ سسی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے اور اس کی آنکھیں ہرنی کی طرح بڑی اور معصوم ہیں۔ سسی کے بال لمبے اور گھنے تھے جو اس کی کمر تک آتے تھے اور جب وہ چلتی تو ایسے لگتا جیسے ہوا میں لہرا رہے ہوں۔ سسی کو گانے اور رقص کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر دریا کنارے بیٹھ کر گیت گاتی تھی۔ للو دھوبی اور اس کی بیوی نے سسی کی بہت اچھی تربیت کی اور اسے اخلاق اور ادب سکھایا۔ سسی بہت نیک دل اور مہربان لڑکی تھی جو غریبوں کی مدد کرتی اور بیماروں کی خبر گیری کرتی۔ جب سسی 16 سال کی ہوئی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ شہر کے امیر لوگ للو دھوبی کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی سسی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن للو سب کو انکار کر دیتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سسی ایک اچھے اور نیک انسان سے شادی کرے۔ سسی کو دریا کنارے جانا بہت پسند تھا اور وہ اکثر وہاں بیٹھ کر پانی کی لہروں کو دیکھتی اور سوچتی کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ایک دن سسی دریا کنارے بیٹھی تھی اور ایک گیت گا رہی تھی جس کے بول تھے کہ میں اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہوں جو دور کسی ملک سے آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس وقت سسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا محبوب واقعی آنے والا ہے اور ان کی محبت کی داستان صدیوں تک زندہ رہے گی۔ سسی کی خوبصورتی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور تاجر جو دوسرے شہروں سے آتے تھے وہ سسی کی تعریف کرتے اور کہتے کہ انہوں نے ایسی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ سسی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی نیک دلی اور مہربانی کا بھی چرچا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ سسی صرف چہرے سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ للو دھوبی کو اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا، لیکن وہ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتا تھا کہ نجومیوں نے جو کہا تھا کہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ پنو اور اس کا خاندان۔ اسی زمانے میں بلوچستان کے کیچ علاقے میں ایک امیر خاندان رہتا تھا جس کا سردار میر علی تھا۔ میر علی بہت طاقتور اور بہادر آدمی تھا جس کے پاس بہت دولت تھی اور اس کا علاقے میں بہت رسوخ تھا۔ میر علی کے 3 بیٹے تھے جن کے نام حمیر، فمیر اور پنو تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا پنو تھا جو بہت خوبصورت اور نیک دل تھا۔ پنو کی آنکھیں بہت گہری تھی اور اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔
पुन्नू को शिकार खेलना और घोड़ों की सवारी करना बहुत पसंद था। पुन्नू जब 18 साल का हुआ तो उसके वालिद मीर अली ने सोचा कि अब पुन्नू की शादी कर देनी चाहिए। मीर अली ने मुख्तलिफ खानदानों से रब्ता किया और बहुत सी लड़कियों के रिश्ते आए, लेकिन पुन्नू ने सबको देखा और किसी को पसंद नहीं किया। मीर अली ने पुन्नू से पूछा कि बेटा तुम कैसी लड़की चाहते हो? पुन्नू ने कहा कि अब्बू जान मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो सिर्फ खूबसूरत ना हो बल्कि नेक दिल और मेहरबान भी हो। मीर अली ने कहा कि बेटा ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के लिए कोशिश करूँगा। एक दिन एक ताजर जो सिंध से आया था वो मीर अली के दरबार में आया और उसने बहुत सारी चीज़ें बेचीं। जब ताजर जाने लगा तो मीर अली ने पूछा कि सिंध में क्या हाल है। ताजर ने कहा कि सिंध में सब ठीक है और एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिसका नाम सस्सी है और उसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक है। मीर अली ने ताजर से सस्सी के बारे में तफसील से पूछा और जब ताजर ने बताया कि सस्सी ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत नेक दिल और मेहरबान भी है तो मीर अली को लगा कि शायद ये लड़की पुन्नू के लिए मौजू है। मीर अली ने पुन्नू को बुलाया और सस्सी के बारे में बताया। पुन्नू ने कहा कि अब्बू जान मैं सस्सी से मिलना चाहता हूँ और अगर वो वाकई ऐसी है जैसा ताजर ने बताया तो मैं उससे शादी करना चाहूँगा। मीर अली ने कहा कि ठीक है, मैं सस्सी के वालिद लल्लू धोबी के पास रिश्ता भेजता हूँ, लेकिन पहले तुम खुद जाकर सस्सी को देख आओ। पुन्नू बहुत खुश हुआ और उसने फौरी तौर पर सिंध जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पुन्नू ने अपने दोस्तों को भी साथ लिया और वो सब ऊंटों पर सवार होकर सिंध की तरफ रवाना हो गए। पुन्नू और सस्सी की पहली मुलाकात। कई दिन के सफर के बाद पुन्नू और उसके साथी भंभोर शहर पहुंचे। पुन्नू ने अपने आप को एक ताजर के भेष में छुपाया था ताकि किसी को शक न हो और वो आसानी से सस्सी को देख सके। उन्होंने शहर में एक सराय में क़याम किया और फिर पुन्नू ने शहर में सस्सी के बारे में पूछना शुरू किया। हर किसी ने सस्सी की तारीफ की और बताया कि वो दरिया किनारे अक्सर जाती है और वहाँ गीत गाती है। पुन्नू ने फैसला किया कि वो दरिया किनारे जाएगा और सस्सी को देखेगा। अगले दिन सुबह सवेरे पुन्नू दरिया किनारे पहुंचा और एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद सस्सी वहां आई और वो अपने हाथ में एक घड़ा लिए हुए थी। सस्सी ने दरिया से पानी भरा और फिर वो किनारे पर बैठ गई और एक गीत गाने लगी। जब पुन्नू ने सस्सी को देखा तो वो अपनी जगह पर जम गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। सस्सी का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि परिंदे भी उसका गीत सुनने के लिए दरख्तों पर बैठ गए। पुन्नू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि उसे सस्सी से मोहब्बत हो गई है। उसने दरख्त के पीछे से बाहर आना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं अचानक ज़हर हुआ तो सस्सी डर जाएगी, इसलिए उसने सब्र किया और सस्सी को दूर से देखता रहा। सस्सी ने गीत ख़त्म किया और पानी का घड़ा उठाकर घर की तरफ चल दी। पुन्नू ने देखा कि सस्सी जा रही है तो उसका दिल बैठ गया और उसने सोचा कि मैं कैसे सस्सी से बात करूंगा। अगले कई दिन तक पुन्नू रोज दरिया किनारे जाता और सस्सी को देखता। एक दिन उसने हिम्मत की और जब सस्सी दरिया से पानी भर रही थी तो पुन्नू ने आगे बढ़कर कहा, सलाम सस्सी। सस्सी चौंक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसकी आंखों में मोहब्बत थी। सस्सी ने शर्माते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? पुन्नू ने कहा, मेरा नाम पुन्नू है और मैं बलूचिस्तान से आया हूँ। मैंने तुम्हारी खूबसूरती के बारे में सुना था और अब जब मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। सस्सी ने कहा, तुमने मुझे क्यों देखना चाहा? पुन्नू ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सस्सी ने हैरानी से कहा, लेकिन हम अभी पहली बार मिले हैं, तुम मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हो? पुन्नू ने कहा, मोहब्बत के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं होती। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरा दिल तुम्हारा हो गया। सस्सी ने पुन्नू की आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि पुन्नू सच कह रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सस्सी को भी पुन्नू से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का इकरार और शादी। अगले कई हफ्तों तक पुन्नू और सस्सी रोज दरिया किनारे मिलते, एक दूसरे से बातें करते।
پنو نے سسی کو اپنے گھر اور خاندان کے بارے میں بتایا اور سسی نے بھی پنو کو اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ پنو نے کہا کہ میں جلد ہی اپنے والد کو بتاؤں گا اور وہ تمہارے والد للو دھوبی کے پاس رشتہ لے کر آئیں گے۔ سسی بہت خوش ہوئی اور کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ پنو نے اپنے والد میر علی کو خط لکھا اور سسی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں سسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میر علی نے خط پڑھا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود بھنبھور جائے گا اور للو دھوبی سے رشتہ مانگے گا۔ کچھ دن بعد میر علی اپنے بڑے بیٹے حمیر اور پھمیر کے ساتھ بھنبھور پہنچا۔ انہوں نے شاندار لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت سے تحائف تھے۔ میر علی للو دھوبی کے گھر گیا اور اس نے للو سے پنو اور سسی کی شادی کی بات کی۔ للو دھوبی پہلے تو حیران ہوا کہ ایک امیر خاندان کا سردار اس جیسے غریب آدمی سے رشتہ مانگ رہا ہے، لیکن پھر اس نے سسی سے پوچھا کہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ سسی نے شرماتے ہوئے کہا کہ ابو جان، میں پنو سے محبت کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ للو نے میر علی سے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر میری بیٹی خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ میر علی بہت خوش ہوا اور اس نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ کچھ ہفتوں بعد بڑی دھوم دھام سے سسی اور پنو کی شادی ہوئی اور پورے شہر میں خوشی کا جشن منایا گیا۔ شادی کے بعد سسی اور پنو نے کچھ دن بھنبھور میں گزارے۔ دونوں بہت خوش تھے اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ پنو نے سسی سے کہا کہ اب ہم کیچ چلیں گے اور وہاں میرے گھر میں رہیں گے۔ سسی نے اپنے والد للو سے الوداع کہا اور للو بہت روئے کیونکہ اس کی بیٹی جا رہی تھی۔ سسی نے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا کہ ابو جان آپ فکر نہ کریں، میں خوش رہوں گی اور جلد ہی آپ سے ملنے آؤں گی۔ کیچ میں زندگی۔ سسی اور پنو نے کیچ کا سفر شروع کیا اور کئی دن کے سفر کے بعد وہ میر علی کے محل میں پہنچے۔ میر علی نے سسی کا بہت اچھا استقبال کیا اور کہا کہ بیٹی اب یہ تمہارا گھر ہے اور تم یہاں بہت خوش رہو گی۔ سسی نے میر علی کے قدم چھوئے اور دعا مانگی، لیکن پنو کے بھائیوں حمیر اور پھمیر کو سسی کی آمد اچھی نہیں لگی۔ وہ سوچتے تھے کہ پنو نے ایک دھوبی کی بیٹی سے شادی کر کے خاندان کی بے عزتی کی ہے۔ انہوں نے آپس میں سازش کی اور سوچا کہ ہم سسی اور پنو کو جدا کریں گے۔ سسی نے اپنے سسرال میں بہت محنت کی اور سب کی خدمت کی، لیکن حمیر اور پھمیر کا رویہ ہمیشہ سرد رہا۔ وہ سسی کو تانے دیتے اور کہتے کہ تم ایک دھوبی کی بیٹی ہو اور ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہو۔ سسی ان کی باتوں سے بہت دکھی ہوتی، لیکن پنو کی محبت کی وجہ سے وہ سب برداشت کرتی۔ پنو سسی سے بہت محبت کرتا اور اسے تسلی دیتا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں اکثر شام کو باہر جاتے اور ستاروں کو دیکھتے اور خوابوں کی باتیں کرتے۔ ایک دن حمیر اور پھمیر نے اپنے والد میر علی سے کہا کہ ابو جان، پنو اپنی بیوی میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے فرائض بھول گئے ہیں۔ وہ کاروبار میں دھیان نہیں دیتا اور صرف سسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ میر علی نے پنو کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، تمہیں اپنے فرائض یاد رکھنے چاہیے اور تمہیں کاروبار میں بھی وقت دینا چاہیے۔ پنو نے کہا کہ ابو جان آپ فکر نہ کریں، میں اپنے فرائض نہیں بھولا ہوں اور میں کاروبار میں بھی دھیان دوں گا۔ لیکن حمیر اور پھمیر کو یہ کافی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بڑی سازش کی اور سوچا کہ ہم پنو کو کیچ سے دور بھیجیں گے اور پھر سسی کو تنگ کریں گے تاکہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ ایک دن حمیر نے اپنے والد سے کہا کہ ابو جان، ہمارے قبیلے کے لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں اور انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ کسی کو وہاں جانا چاہیے اور ان کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ میر علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پنو وہاں جائے گا اور قبیلے کے لوگوں کی مدد کرے گا۔ دھوکہ اور جدائی۔ جب پنو کو پتہ چلا کہ اسے پہاڑوں میں جانا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اسے سسی کو چھوڑ کر جانا نہیں تھا۔ اس نے سسی سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں لیکن جلد واپس آ جاؤں گا۔ سسی بہت دکھی ہوئی اور کہا کہ تم جلدی واپس آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ پنو نے سسی کو گلے لگایا اور وعدہ کیا کہ میں جلد واپس آؤں گا۔ حمیر اور پھمیر بھی پنو کے ساتھ گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا اور رات کو جب پنو سو گیا تو حمیر اور پھمیر نے اپنی سازش پر عمل کیا۔
انہوں نے پنو کو سلا دیا، یعنی نشہ دے کر گہری نیند سلا دیا، اور پھر اسے ایک اونٹ پر لاد کر صحرا کے بیچ میں چھوڑ دیا۔ جب وہ واپس گھر آئے تو انہوں نے سسی سے کہا کہ پنو نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور وہ کسی دوسری عورت سے محبت کرنے لگا ہے۔ سسی نے یقین نہیں کیا اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، پنو مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن حمیر اور پھمیر نے بہت سے جھوٹے ثبوت دیے اور سسی کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ کئی دن گزر گئے اور پنو واپس نہیں آیا۔ سسی بہت پریشان ہو گئی اور اس نے میر علی سے پوچھا کہ پنو کہاں ہے؟ میر علی نے بھی حیرانی سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ حمیر اور پھمیر کہتے ہیں کہ پنو واپس نہیں آنا چاہتا۔ سسی کا دل بیٹھ گیا اور وہ سمجھ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود پنو کو تلاش کرے گی۔ ایک رات جب سب سو گئے تو سسی محل سے نکل گئی اور پیدل چل کر صحرا کی طرف چل دی۔ صحرا میں تلاش۔ سسی پیدل چلتی رہی اور صحرا میں داخل ہو گئی۔ صحرا بہت خطرناک تھا اور وہاں جنگلی جانور اور لٹیرے رہتے تھے، لیکن سسی کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں صرف پنو کی محبت تھی، اور وہ دن رات چلتی رہی اور پنو کا نام پکارتی رہی۔ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے اور اس کا جسم کمزور ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ راستے میں جب لوگوں سے ملتی تو پوچھتی کہ کیا تم نے پنو کو دیکھا ہے، لیکن کسی کو پنو کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ کئی دن گزر گئے اور سسی صحرا میں بھٹکتی رہی۔ اب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ بامشکل چل پا رہی تھی، لیکن اس نے پنو کو تلاش کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک دن جب سورج بہت تیز تھا اور گرمی ناقابل برداشت تھی تو سسی ایک جگہ گر گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اسے لگا کہ شاید اب وہ نہیں رہے گی، لیکن اس نے آخری بار پنو کا نام پکارا اور کہا، پنو تم کہاں ہو؟ میں تمہیں تلاش کر رہی ہوں۔ ادھر پنو کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ صحرا میں اکیلا پڑا ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ سسی کو چھوڑ کر آیا تھا اور اب وہ بہت دور ہے۔ پنو کو احساس ہوا کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے فوری طور پر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور وہ پیدل چل کر کیچ کی طرف چل دیا۔ آخری ملاقات اور موت۔ جب پنو کیچ پہنچا تو اسے پتا چلا کہ سسی محل سے غائب ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی۔ پنو کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائیوں سے سخت لہجے میں پوچھا کہ سسی کہاں ہے۔ حمیر اور پھمیر نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، وہ خود چلی گئی۔ پنو نے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اب میں سسی کو تلاش کروں گا۔ پنو فوری طور پر گھوڑے پر سوار ہوا اور صحرا کی طرف چل دیا۔ پنو نے پورے صحرا میں سسی کو تلاش کیا اور ہر جگہ اس کا نام پکارا۔ آخرکار اس نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سسی زمین پر پڑی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ پنو فوری طور پر نیچے اترا اور سسی کے پاس گیا۔ اس نے سسی کو اپنی گود میں لیا اور کہا، سسی میں آ گیا ہوں۔ سسی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور پنو کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، پنو تم آ گئے، میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ پنو نے روتے ہوئے کہا کہ سسی معاف کر دو، میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ سسی نے کہا، نہیں پنو، یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں آخری بار دیکھ لیا، اب میں سکون سے مر سکتی ہوں۔ پنو نے کہا، نہیں سسی، تم نہیں مر سکتی، میں تمہیں واپس لے چلتا ہوں اور تمہاری دیکھ بھال کروں گا۔ لیکن سسی کی حالت بہت خراب تھی اور اس کی سانسیں کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ سسی نے آخری بار پنو کو دیکھا اور کہا، پنو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، یہ دنیا ہمیں جدا کر گئی لیکن اگلی دنیا میں ہم ضرور ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر سسی نے آخری سانس لی اور پنو کی گود میں دم توڑ دیا۔ پنو کی چیخ نکل گئی اور اس نے سسی کے جسم کو سینے سے لگا لیا۔ وہ زاروں قطار روتا رہا اور کہتا رہا کہ سسی واپس آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ پنو نے سسی کو وہیں صحرا میں دفن کیا اور اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ کئی دن گزر گئے لیکن پنو قبر کے پاس سے نہیں ہٹا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور صرف سسی کا نام لیتا رہا۔ آخرکار سسی کی موت کے 40 دن بعد پنو نے بھی دم توڑ دیا۔ لوگوں نے پنو کو سسی کی قبر کے بالکل پاس دفن کیا۔ داستان کی میراث۔
سسی اور پنو کی یہ کہانی صدیوں سے زندہ ہے اور آج بھی پنجاب اور سندھ میں لوگ اس کہانی کو سناتے ہیں۔ بہت سے شاعروں نے سسی پنو کی محبت پر نظمیں لکھی اور گیت گائے۔ سب سے مشہور شاعر ہاشم شاہ نے 18ویں صدی میں سسی پنو پر ایک مکمل قصہ لکھا جو آج بھی بہت مقبول ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سسی پنو کی قبروں کے پاس جو بھی جاتا ہے اسے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت میں قربانی اور وفاداری ہوتی ہے۔ سسی نے اپنے محبوب کو تلاش کرنے کے لیے اپنی جان دے دی اور پنو بھی سسی کے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ حسد اور سازش نے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیر اور پھمبیر نے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کی وجہ سے دونوں محبت کرنے والوں کی موت ہو گئی۔ آج بھی جب کوئی کسی سے بے حد محبت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سسی پنو کی محبت ہے۔ یہ کہانی محبت کی طاقت، وفاداری اور قربانی کی علامت ہے اور یہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔